یہ جو اب جس طریقے سے یہ ابھی کاشف نے بات کی کہ یہ ایک فائنل پش لگ رہا ہے کہ ون وے اور دی ادر یہ تمام صورتحال کو کنٹرول میں لایا جائے، اور اگر یہ فائنل پش ہے تو جس طریقے سے اس کا دائرہ کار نہ صرف یہ کہ اس کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، تو اس فائنل پش کو کس طریقے سے آپ ڈسکرائب کر سکتے ہو کہ یہ کتنا بڑا ہوگا اور آگے آنے والے دنوں میں کون کون جو ہے وہ اس کے یعنی زیر اثر آئے گا، زیر سایہ آئے گا، دھرا جائے گا، جو بھی آپ کہیں؟ فار صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اس پریس ریلیز میں کہا گیا، ٹاپ سٹی کو آپ بھول جائیں، وہ صرف ایک ریفرنس ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اس میں بات ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ فرینکلی جو ان پر الزام ہے، کیا اس نے الزام نہیں اسٹیبلش ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے رابطہ رکھا ہوا ہے کہ جی اچھا جی آپ جلسہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے یہ وہ، اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ ایکچولی، اٹ گوز مچ ڈیپر دین دیٹ۔ اور جو میں اس پہ جو چیز اکٹھی کر پایا ہوں بیسکلی وہ کیا ہے کہ رابطے کا ایشو نہیں ہے، ایشو ہے کہ جی آپ نے ان کے ساتھ رابطہ رکھا ہے تھرو یور انٹرمیڈیریز، اور آپ نے بالواسطہ بلا واسطہ عمران خان سے رابطہ رکھا ہے، اور اس میں آپ نے ایک پورا نیریٹو بنایا ہے فوج کی قیادت کے خلاف، اور ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے آپ نے کنسرٹڈ ایفرٹ کی ہے، جو کہ میرے پاس تو ایویڈنس نہیں، ہمیں تو وہ ہے نا کہ بحیثیت ایک صحافی جو آپ پتہ کر پائیں نیچرلی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہے یا کورٹ مارشل پروسیڈنگز، اس کی ایویڈنس یا لیول آف ایویڈنس تو باہر نہیں آتا کہ کس سکیل پر کیا چیز سامنے رکھی جاتی ہے، بٹ وہاں سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اٹ از اسٹیبلشڈ ناؤ کہ اس کا تعلق عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی ہے، اور وہ کوئی برتھ ڈے کے میسیجز نہیں ہیں، نہ ہی عید مبارک کا میسج ہے، وہ میسیجز اور طرح کے ہیں اور اس کا ایویڈنس موجود ہے۔ اب اگین میرے لیے سوال ہے کہ اگر ایویڈنس ہے تو پھر وہ نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ ایویڈنس کیا ہے، بٹ the question remains کہ وہ ایویڈنس مجھے، آپ کو یا کاشف عباسی صاحب کو تو نہیں دکھایا جائے گا، بٹ یہاں ایشو یہ ہے منیب کورٹ مارشل میں تو ویسے بھی جو کچھ ہوگا وہ پس پردہ ہی ہوگا، تو ایویڈنس یا انفارمیشن تو وہی ہے جو خود شیئر کی جائے گی ایدر تھرو اے پریس ریلیز یا تھرو سم لیکس جو ہو رہا ہے ابھی۔ ایگزیکٹلی، اینڈ وہ پریس ریلیز بھی اٹ کمز ایٹ دی اینڈ جسٹ ایز اے پیس آف انفارمیشن۔ اب میں آپ کو اتنا میں آپ کو خبر کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک دن پہلے پریس ریلیز سے پتا چلا تھا کہ جنرل فیض حمید از ان کسٹڈی۔ جو لوگ جن کے بارے میں آج بتایا گیا ہے کہ ان کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے، وہ آج نہیں لیا گیا، وہ چند دن پہلے سے کسٹڈی میں ہے، اینڈ یہ فگر بڑے آسانی سے ڈبل ڈیجٹس میں جائے گا۔ اس کے اندر سارے فوجی ریٹائرڈ افسران نہیں ہیں، there is a considerable lot but there are some other people also جو بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے نیکسس کا حصہ تھے۔ اب ایشو ریمینز کہ آپ نے اگر یہ ثابت کر دیا تو مجھے یہ لگ رہا ہے فہد صاحب، which is again very problematic for me as a very ordinary Pakistani, as a student of law، کہ ملک کے فارمر پرائم منسٹر کا شاید معاملہ ملٹری کورٹ کی طرف جا رہا ہے، اینڈ I feel کہ شاید کسی دن one fine day, maybe a month down the line, maybe 2 weeks 3 weeks down the line, one fine day you get to know کہ the link has been established beyond any reasonable doubt، اور اب فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ since we have not created any exception for one of us، جو ہمارے اپنے لوگ تھے، ہم نے ان کے لیے کوئی ایکسیپشن کریٹ نہیں کی، تو لیٹ الون کہ ہم کسی اور کے لیے کریٹ کریں گے، تو آپ ملک میں انسٹیبلٹی پھیلا رہے تھے، hence we'll do this۔ بالکل، اب یہ منیب یہی وہ کنیکشن ہے جو ایکچولی وہ جو پرووربیل اسموکنگ گن ہے وہ اسٹیبلش کرے گا۔ اب فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ باتیں تو ہونی شروع ہو گئی ہیں، ہم آواز سن بھی رہے ہیں، کل خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ مئی 9 میں یہ جو تھے وہ کنیکٹڈ تھے، لیکن کہنا از ناٹ انف۔ تو کیا آپ کے خیال میں اگر کہیں سے آپ کو یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ فیض حمید صاحب کو اور عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی مئی 9 کے ایونٹ سے جوڑا جائے گا؟ بات یہ ہے فہد صاحب کہ اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ میں نیریٹو کی بیسکلی بات کر رہا ہوں، اٹس ناٹ اونلی کہ جو سیاسی نیریٹو کی آپ نے تقریر کیا کرنی ہے بیسکلی، نو اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ، اٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو 9 مئی ایکچولی، اور بیونڈ دیٹ تو یا اینی تھنگ شارٹ آف دیٹ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ پھر آپ کیا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ محبت رکھنے پہ تو کسی کو چلے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یا ایون اگر چلے انہوں نے اپنی اوتھ کی یا اپنے کسی آرمی کی کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن کی ہے،
وہ تو ایک اور زمرے میں آتی ہے, وہ جنرل فیض حمید سے تعلق ہے اس کا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جس نیکسس کی بارے میں بتایا جا رہا ہے اور جن لوگوں کو 3 کو آج تحویل میں لیا گیا ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے جو بیسیکلی, دیکھیے لیٹس ایکسپینڈ اٹ اے لٹل مور, بڑی کلیئر بات ہے. 4 دسمبر 2022 کو, if you could recall, I wrote a story for the news mentioning کہ there was a powerful huddle, اور اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ one powerful person saying before جنرل عاصم منیر صاحب اپوائنٹمنٹ کہ جنرل فیض جتنا آگے چلے گئے ہیں جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہوگا. میں نے یہ چیز اپنی سٹوری میں لکھی تھی, اٹس آن دا ریکارڈ, اٹس پرنٹڈ. آئی couldn't write the name of course بیکاز آپ کو پتا ہے بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بٹ سم بڑی ویری امپورٹنٹ اینڈ پاورفل سیئنگ کہ جنرل فیض جتنا آگے چلے گئے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر وہ ایک ٹرانزیکشن تھی, اور باجوہ صاحب کے بارے میں تو خیر اب اب خود خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا, بٹ فیکٹ ریمینز کہ انہوں نے ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا تھا جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کو. بٹ جنرل فیض رکے نہیں. جنرل فیض کو ریسنٹلی بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو الارم کیا گیا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. 9 مئی کے حوالے سے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ٹارگٹس کے بارے میں انفارمیشن ایکسچینج کی. میرا سوال بھی وہی ہے, یا میرا استدلال جو کاشف عباسی صاحب کا ہے کہ اٹ از اونلی 9th May that will break the camel's back. ٹھیک, اب